جی ان کی طرف سے، ان کی کمپنی کی طرف سے مقدمہ، ان کی طرف سے جو ہے نا وہ وکالت نامہ فائل ہوا. گزشتہ پیشی جو ہوئی تھی وہ لگا تھا جی جج جو ہے اقبال صاحب ہیں، صحیح، چودھری اقبال نام ہے غالباً. اچھا ان کے پاس کیس لگا. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھئی یہ سوٹ کیوں ادھر منڈلا رہا ہے، یہ تو بنتا نہیں ہے، پہ ڈالا ہے. تو انہوں نے فائنل آرگومنٹ میں ڈالا ہے. اب امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے مہینے یہ کیس لگے گا اور اللہ سے امید ہے کہ فائنل شیپ میں جائے گا. یہ ہے پوری تفصیل. بالکل جناب، ہم وکیلوں سے، ججوں سے، خدا را آپ کو پوری دنیا میں اس وقت لوگ سن رہے ہیں. یہ اخلاق صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ دنیا کے 35 ملکوں میں سنی جا رہی ہے کہ پاکستان کا امیج کیا جا رہا ہے ہمارے وکیلوں کا، ہمارے ججوں کا. خدا را خدا را خدا را، یہ مزدور ہیں، یہ چیٹی کے برابر ہیں اور ان کی لڑائی ہاتھی سے ہو رہی ہے. ہاتھی اور چیٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. خدا را ان کے مسائل کو دیکھیں. جیسا کہ اخلاق صاحب نے کہا ہے کہ وہ وقت نہ آئے کہ سب پھٹے اور اس کے پھٹنے سے ریاست کو بھی نقصان ہو اور آپ کو خود بھی نقصان ہو. اس سے پہلے ان معاملات کو دیکھا جائے. یہ مزدور لوگ ہیں، یہ بیچارے فاقہ کشی کی جانب جا چکے ہیں. یہاں پر مہنگائی کا عالم دیکھیں آپ، 32 34 بلکہ 100% سے اوپر مہنگائی ہو چکی ہے. تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. کام یہاں پر موجود نہیں ہے. پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. وکیل ہیں، جج ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں فائز عیسیٰ صاحب، ان سے ہم کہیں گے کہ فائز عیسیٰ صاحب، یہ ہم اس وقت آپ سے التجا کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس پلیٹ فارم سے جہاں پہ دنیا کے اندر یہ سنا جاتا ہے، اپنا ریڈیو اور اپنا ٹی وی دیکھا جاتا ہے، خدا را ان کے مسائل کو دیکھیے، ان کے مسائل کو حل کیجیے. اس وقت صدر مملکت جو ہیں ان سے کہیں گے، وزیر اعظم سے کہیں گے، آرمی چیف سے کہیں گے، خدا را اس مسائل کو دیکھیے. یہ لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، یہ پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر پچھلے 13 سال سے یہ دھکے کھا رہے ہیں. خدا را ان کے مسائل کو دیکھیں. جس سے ایک دن کی بات نہیں ہے. 1 مئی پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے آپ سے. ہم آپ سے پچھلے سال بھی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، لیکن اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. خدا را ان مسائل کو دیکھیے. اچھا اخلاق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ کے ادارے کی بات ہو گئی، اگر اوور آل اگر ہم مزدوروں کی بات کریں پاکستان میں، ٹریڈ یونینز کا کیا حال ہے آپ کے خیال سے؟ وہ کس حد تک فعال ہیں، کس حد تک کام کر رہی ہیں مزدوروں کے لیے؟ دیکھو، ماضی میں جو ٹریڈ یونین تھی، ماضی میں چند ہی ادارے تھے جو 1947 میں ایگزسٹ کر رہے تھے. اس میں ریلوے تھی، اور ریلوے کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ریلوے لاہور سے لے کے اور کلکتے تک اس کا جو ہے نا وہ ایریا موجود، اور جو ٹریڈ یونین تھی وہ ان کی ٹریڈ یونین تھی، اس میں اس کے پریزیڈنٹ کا نام تھا وی وی گری. اچھا. اور ان کے جنرل سیکرٹری کا نام تھا مرزا ابراہیم. اچھا. اور وی وی گری ٹریڈ یونین کی بنیاد پر ترقی کرتے ہوئے ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے. اچھا. اور مرزا ابراہیم جو ہے وہ مرحوم ایوب خان کے دور میں انہیں جیل میں بند کر لیا گیا، ان پہ تشدد ہوا اور ان کی موت واقع ہو گئی. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بتدریج ایک عمل کے ذریعے پاکٹ یونین کا دورانیہ جنم پذیر ہوا. پھر یہاں پر جو ہے نا ٹریڈ یونین کو ایک طرح سے شجر ممنوع بنا دیا گیا، لوگوں کے حقوق سلب کر دیے گئے. چند لوگ جو ہے نا ٹریڈ یونین پاکٹ یونین لے کے بیٹھ گئے، جس سے بہت آپ نے ذکر کیا پی آئی اے کا. میں حیران ہوں کہ اس وقت پی آئی اے کی یونین جب پاکستان تھا تو ان کی ایک اسٹرائک چل رہی تھی اور پورا برصغیر ہل رہا تھا. چونکہ یہاں پر فلائٹیں آتی تھی، انٹرنیشنل روٹ تھے، تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ پی آئی اے کی اسٹرائک چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کا ایئرپورٹ جو ہے نا بند ہے، جس سے جو ہے نا مشرق کو جانے والی جتنی پروازیں اس میں خلل واقع ہو گیا ہے. تو آپ یقین کریں کہ آج جو ہے نا مجھے کم از کم ٹریڈ یونین پی آئی اے کی ٹریڈ یونین کا کوئی آواز سننے کو نہیں ملی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اسٹیل مل تحلیل ہو گئی ہے، نیشنل فائبر ختم ہو گئی ہے، پاکستان پی وی سی کا وجود نہیں رہا ہے، یہاں بینکوں میں ٹریڈ یونین موجود نہیں ہے، اور کسی طرح سے
وہاں پر 70-80 ہزار ملازم تھا کراچی سے پشاور تک اور گلگت سے جو ہے نا گوادر تک، وہ 70,000-80 ہزار ملازم 7-8 ہزار رہ گیا ہے اور وہ کانٹریکٹ پہ چل رہا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ ایک طرح سے غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے، جو شرائط ملازمت تھی، جو مرات ملازمت تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اور ٹریڈ یونین کے اس میں کسی اور کو بھی دوش دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کالی بھیڑیں ہیں، جو انتظامیہ کے دلال بنتے ہیں، انتظامیہ کی جیب کا خرچہ بنتے ہیں اور اپنے لیے جو مراد حاصل کرتے ہیں اور محنت کشوں کے حقوق کو فروخت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پوری بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا سر، ایک سوال اور ہے، ایک صاحب ہیں اور ان کا نام ہے آئی تھنک افتخار، اور یہ ٹیکنیکل سائٹ پر کام کرتے تھے، لائن مین تھے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہ الیکٹرک سے باہر ہیں، ان کا NIRC میں کیس چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے کیسز آپ کے پاس موجود ہوں گے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا معاملات کب تک ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو انصاف کا نظام تو بہت زیادہ سلو ہے، تو وہ لوگ ابھی تقریباً لگ بھگ کوئی آپ کے خیال سے جو میں نے اب تک کی ہوم ورک کیا ہے 400-500 لوگ بنتے ہیں جو کہ ادارے سے اس وقت باہر ہیں، تو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی ادارے کے اندر جائیں۔ تو کیا آپ کے مینجمنٹ سے رابطہ ہو نہیں پا رہا ہے، یا ان سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کس حوالے سے کہ معاملات کو کس طرح صحیح کیا جائے اور مزدوروں کے مسائل کو حل کیا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے عتیق صاحب کا سوال کیا کہ ان کا کیس موجود ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کا کیس سنگل بینچ کے پاس لگا تھا اور ان کی بحالی عمل میں آئی تھی تو ان کو بحال کر دیا جاتا، ان کی تنخواہ جو ہے نا بحال کر دی جاتی۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا قانون کی عملداری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا کیس فل بینچ میں چلا گیا۔ فل بینچ میں 2-3 سال لگے، وہاں سماعت ہو گئی، پھر وہاں سے جیت گئے، پھر میٹر ہائی کورٹ چلا گیا، وہاں تقریباً 12 سے 14 سال ہو گئے میٹر جو ہے نا ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور وہ سوٹ کی شکل میں ہو گئے۔ حالانکہ سوٹ جو ہے نا لیگلی اس کا راستہ نہیں ہے، لیگلی وہ جو ہے نا وہ قدغن لگا دی گئی ہے، وہ قانون جو ہے نا وہ اس پہ نہیں آتا ہے، قانونی قدغن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ فیس ویلیو ہے لوگوں کی، لوگ اس کو جو ہے نا لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ تاریخیں دیتے رہتے ہیں اور وہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اب لیکن ایک بات یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو فیصلے یہ ہو چکے ہیں، اب ان کو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قانون کو بدل دے، وہ خود تو بدل جائے گا لیکن قانون نہیں بدلے گا۔ لیکن قانون میں جو ہے نا اتنی علت موجود ہے کہ وہ ڈیلے کر رہا ہے، وہ جو ہے نا اس کو فیس ویلیو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لوگوں کی جدوجہد ہے یہ تاریخی جدوجہد ہے۔ بالکل بالکل۔ اور کئی یونٹ جو ہے وہ اس پر اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اس گئے گزرے میں اس ایسے دور میں جس میں کہ لوگوں نے جدوجہد کا راستہ ترک کر دیا ہے۔ لیبر یونٹ کی لیڈرشپ جو ہے نا 3 دفعہ جیل گئی ہے۔ لیبر یونٹ پر جو ہے نا 302 سے لے کر 780 تک کے مقدمات بنے، 26 مقدمات بنے۔ اسی طرح سے بہت سارے تقریباً 1700-1800 کیس جو ہے نا لیبر یونٹ نے ڈیل کیے، اور لیبر یونٹ آج بھی میدان عمل میں۔ آپ بھی اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید حفظ دے، آنے والے وقتوں میں رب اس کو سرخرو کرے گا۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں اور ہے، کیا ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ مزدوروں کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، 13 سال سے آپ کی ایک طویل جدوجہد ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے جہاں تمام جو مزدور یونینز ہیں ان کو لایا جائے، اور لا کر پھر اگر وہ چیزیں سامنے لائی جائیں گورنمنٹ کے یا ILO کے، تو شاید زیادہ افیکٹڈ ہوگا، یا سنگل اگر آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو؟ نہیں، کلیکٹیو جدوجہد تو جو ہے نا وہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہونی چاہیے، اجتماعی جدوجہد ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس بات پہ اکٹھا ہونا چاہیے کسی ایک یعنی بنیاد پر، کسی اصولوں کی بنیاد۔ لیکن بڑا افسوس ہے
میں ذاتی طور پر سوچ رہا تھا کہ پی آئی اے کے لوگ ہمیں بھی کال کریں گے کیونکہ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے، پی ٹی سی ایل کے لوگوں کو کال کریں گے، ان کا بھی بڑا تلخ تجربہ ہے،